میں ہوں خواجہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز۔ ناظرین، آپ کہتے ہوں گے کہ میں ایک ہی سیریل پہ کام کر رہا ہوں، وہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو۔ انفیکٹ میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میری اپنی زندگی کے جو واقعات ہیں، جو میں نے ڈفرینٹ کائنڈ آف پولیٹیشین کے ساتھ گزارے، وہ آپ کو میں بتاؤں، جو میں نے خود دیکھا، جو میرے سامنے ہوا۔ تو ان میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا ٹائم زیادہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گزرا۔ دوسرے بھی کافی سیاستدانوں کے ساتھ میرا ٹائم گزرا، تو ان کی بھی آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے جو بھی واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ آج میں ایک اہم واقعہ لے کے آیا ہوں، اور وہ ہے چودھری شجاعت حسین۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پرویز مشرف صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، ان کے پاس 2 عہدے تھے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے ایک عہدہ جو ہے وہ چھوڑا، یعنی کہ آرمی چیف کا، تو انہوں نے وزیر اعظم بنایا چودھری شجاعت کو۔ تو جب اوتھ لیا چودھری شجاعت نے، تو اتفاق سے میری ڈیوٹی ان کے ساتھ لگ گئی۔ تو چودھری شجاعت زیادہ تر اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ گزارتے تھے، وہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں جایا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے ان کے ڈرائنگ روم میں بھی مجھے پھر جگہ مل گئی، اور میں وہاں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب وہ وزیر اعظم سے نیچے آتے تو مختلف وفود کے ساتھ بات چیت کرتے، ملاقاتیں کرتے، تو اس ملاقاتوں میں موجود ہوتا تھا۔ تو جب میں واقعہ وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جب چودھری شجاعت نے اپنی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں اٹینڈ کیا اور انہوں نے اوتھ لے لیا وزیر اعظم کا، اور ان کا جو کاف لیگ کا وہ سیکٹریٹ ہے وہ مارگلا روڈ پہ ہے، کاف وہ مسلم لیگ کاف کا۔ تو وہاں پہ وہ اوتھ لینے کے بعد ایوان صدر سے نکلے اور سیدھا وہ اپنے سیکٹریٹ میں آئے۔ تو وہاں پہ یہ شیر رشید احمد بھی پیچھے پیچھے جو ہے، یہ ہر ایک کا جو دم چھلا بننا ہوتا ہے، یہ بھی پیچھے پیچھے وہاں آ گیا۔ تو جب چودھری شجاعت کے ساتھ وہ پریس کانفرنس انہوں نے کرنی تھی، لوگوں سے ملنا تھا، تو اس نے نا اپنا شولڈر ان کے ساتھ لگا کے کہ میرے بڑے اچھے مناصب ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو میں بھی چودھری شجاعت کے ساتھ اپنی ویژول بھی بنوا لوں گا جو چینلوں پہ چلنی ہے، اور میں تصویریں بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بنوا لوں گا۔ اور جھوٹ بولنے کا تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سارا اس نے اپنا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا اور تصویر کھچانا۔ تو میرے ان کی والدہ کے ساتھ تعلقات ہیں، گھریلو تعلقات ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین نے فوری طور پہ نا اس کو شولڈر سے پکڑ کے دھکا دیا، اور یہ وہ دور جا کے گرا۔ تو جتنے اس کے اچھے مناصب سے انہی آنکھوں نے دیکھے، اور وہی میں نے آپ کے روح گزار کر دیے۔ تو اسی طرح بہت سارے مختلف سیاستدانوں کے بارے میں آج میں کافی حد تک جو حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا۔ ایک سیاستدان ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر فردوس عاشقوان، اس کا تعلق ہے سیالکوٹ سے۔ تو ٹھیک ہے، میرے اس کے ساتھ بھی بڑے اچھے مناصب ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ لوگوں کے روح گزار ضرور کروں گا۔ تو جب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے آصف علی زرداری سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور میں وہاں روز جاتی ہوں، یہ ضرور آتی تھی، لیکن آصف زرداری کو ملنے نہیں، کچھ اور لوگوں کو، جن میں ایک بہت ہی عورتوں کا رسیہ سلیمان فاروقی، اس کے پاس یہ آتی تھی۔ اسی کے ذریعے اس نے کالجوں یونیورسٹیوں کے نام پہ اپنے ایک دیہی علاقے کے یونیورسٹیوں اور کالجوں کا کہہ کے اس نے 200 بسز لی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے، تو 200 بسوں کا آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنا پیسہ بنتا ہے۔ تو اس نے آگے جو کام کیے، مجھے شرم آتی ہے وہ بتاتے ہوئے بھی کہ اس نے وہاں کی سادہ لوگ، بیچاری غریب بالکل گئی گزری جو بیچاری فیملی ہیں، جو اپنا گزارا بڑی مشکل سے کرتی ہیں، اور جو تعلیم کے شعبے سے منسلک عورتیں ہیں، ان لوگوں کو اس نے کہا جی کہ میں آپ کی ترقیاں کرواؤں گی، اور یہ کروں گی، وہ کروں گی، آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی، آپ جہاں کہیں گی میں آپ کی ٹرانسفریں کرا دوں گی۔ اور یہ ان سادہ
عورتوں کو لے کے اوان صدر بھی آتی تھی اور مختلف جگہوں پہ وہ بیچاریوں کو جو ہے وہ ان کو جال میں پھنسا کے، اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ان بیڑیوں کے ہتھے جو ہے وہ چڑھا دیتی تھی۔ تو یہ تو اس کا ایک کام تھا۔ اسی طرح یہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا تو پھر یہ مشرف کی بڑی لاڈلی بن گئی اور اس نے بائی پاس کرنا شروع کر دیا چوری شجاعت کو۔ یہ ان دنوں میں کاف لیگ میں تھی، تو یہ ڈائریکٹ ہونا اس نے وہاں آرمی کے لوگوں میں اور اس کے چیف آف اسٹاف اور دوسرے لوگوں سے اس نے اپنے مراسم بڑھا لیے، اور مختلف ٹائپ کی سادہ عورتیں جن کو یہ دیسی مرغی کے نام سے مخاطب کرتی تھی، وہ بیچاریاں آتی اور وہ اپنی عزت آبرو گوا کے واپس چلی جاتی۔ تو یہ تھا اس عورت کا اصل چہرہ۔ تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے جی، اس طرح بھی لوگ کامیابیاں لیتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں نے آپ کے روح گزار کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند ہوئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور دوستوں سے شیئر کریں۔ خدا حافظ۔